بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 ایسے لوگوں کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ دعا ہو یا نماز، تہجد ہو یا دیگر کوئی اور عبادت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر ان عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا ہے، چاہے بندہ پوری رات سجدے میں اپنے سر کو رگڑتا رہے، چاہے وہ پوری رات اپنے رب کو پکارتا رہے، چاہے وہ سجدے میں اپنے سر کو اور اپنی پریشانی کو رگڑتا رہے، روتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا، اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے جب تک کہ وہ ان غلطیوں سے بچنے والا نہ بن جائے۔ جب تک وہ ان غلطیوں کو اپنے اندر سے نہ نکال دے، تب تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا، اس کی عبادت اور اس کی دوسری عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ آئیے، کون ہیں وہ لوگ جو ان غلطیوں میں مبتلا ہیں اور وہ یہ غلطیاں کر کے پھر سجدے میں سر رکھ کر اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، وہ اپنی مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ان کی مصیبتیں کسی طرح سے کم نہیں ہو رہی ہیں اور کسی طرح وہ حالات سے نکل نہیں ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی راستہ انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے، اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عبادتوں کو، اپنی دعاؤں کو قبول کروائے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اور اس کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ تو انسان کو اور ایک مومن کو کون سی غلطیوں سے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا وہ شخص جو حرام کمائی کرتا ہے، سود، بیاج، سٹے یا حرام کمائی یا حرام اس کی آمدنی ہو اور حرام ذریعے سے وہ کمائی کرتا ہے، تو اس کی نہ عبادت قبول ہے نہ دعا قبول ہے، کیونکہ اس نے اپنے بدن کی جو پرورش کی ہے وہ حرام کمائی کے ذریعے سے کی ہے، حلال کمائی ہے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس حرام جواب سے دعائیں کیسے سنے گا؟ اس ناکام چیز سے اللہ تبارک تعالیٰ دعائیں کیسے سنے گا؟ اس حرام بدن کی تکلیفوں کو کیسے اللہ آسانیاں دے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بار بار کہا گیا ہے، کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے، پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو بھی پاکیزگی اور پاک چیزیں کھانے کا حکم فرمایا ہے اور انسانوں کو پاکیزہ چیزوں کے اور پاکیزہ غذا کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اپنی عبادت قبول کروانا، تو اپنی دعائیں قبول کروانا ہو، اللہ سے قریب ہونا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، تو سب سے پہلے اپنی آمدنی کو حلال بنائیے، دھوکہ دھڑی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، اسی طریقے سے کسی کو دھوکہ دھڑی کے ذریعے سے کسی سے مال نہ لے اور کسی کو نقصان پہنچاتا ہوا مال نہ دے، یعنی اپنی جو تجارت، اپنا جو کاروبار، اپنا جو بزنس ہے اس کو اسلامی طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ حلال کمائی ہوگی۔ اگر اسلامی طریقے کے مطابق وہ اپنی تجارت کو کرتا ہے۔ دوسری چیز کہ اپنے دل میں حسد، کینہ، بغض، عداوت اور لوگوں کے بارے میں دشمنی، یہ جو شخص اپنے دل کو لے کر چلتا ہے اور اپنے دل میں حسد رکھتا ہے، کسی پر جلتا ہے، کسی پر جالسی رکھتا ہے اور کسی پر کینہ رکھتا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، بدگمانی رکھتا ہے، کسی پر برے الزامات لگاتا ہے، کسی پر چوری یا زنا کے یا تہمت لگاتا ہے، یعنی اپنے دل کو پاک نہیں رکھتا اور اپنے دل میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، اپنے دل میں حسد رکھتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو میرے عزیزو، بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم کسی ایک انسان کو جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، ہم اس اللہ کے بندے کو تکلیف یا نقصان پہنچا کر ہم اپنی تکلیف سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنی پریشانیوں کو کیسے حل کروا سکتے ہیں اللہ کے سامنے کہ جو بندہ ایک اللہ کے بندے کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔
اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس سے فوراً توبہ کر لینا۔ ایک تو یہ ہے گناہ ہو جائے اور اس پر توبہ نہیں کرتا ہے، اس پر کھڑا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ پر لگا رہتا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں اس کو خود کو سوچنا چاہیے کہ میرا عبادت کہاں تک قبول ہے، کہ میں گناہ کر رہا ہوں پھر بھی توبہ نہیں کر رہا ہوں۔ توبہ الگ چیز ہے۔ آدمی سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے فوراً بعد اس کے دل میں شرمندگی ہونا، گناہ سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ سے یہ عہد کرنا کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس گناہ کی نفرت اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ چیز الگ ہے، لیکن بندہ گناہ بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے اور اس کے اپنے گناہ پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں گناہوں کی نفرت پھر ہوتی نہیں ہے، اور پھر اس کی عبادتوں کا کیا عالم، کیا حال ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کرنا، ریاکاری سے بچنا، دکھلاوے سے بچنا، شو بازی کرنے سے بچنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کون سی عبادت کر رہا ہوں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ صرف بندے سے درمیان میں ہے اور اللہ کے درمیان کی راز ہے، کسی کے سامنے ہمیں اوپن نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اگر کبھی ہمیں کسی کو ترتیب دینا ہو اور ہمیں یوں لگ رہا ہے تو کہ کوئی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور اس کی جو پریشانی حل ہو سکتی ہے نماز سے، عبادت سے، روزہ سے، صدقہ دینے سے، ان ساری چیزوں سے، اور کسی کا یہ عمل ہو تو پھر وہ بتا سکتا ہے کہ ہاں میں بھی عمل کر رہا ہوں اور اللہ نے میری کئی ساری پریشانیاں دور کر دی ہے اور ابھی بھی میں تہجد پڑھتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا بندہ اپنی زندگی کے مسائل کو حل کروانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کیا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والا بن جائے۔ تو اس طرح اگر کسی کو ترتیب دینا ہو تو پھر ہم کسی کو اپنی پرسنل عبادت بتا سکتے ہیں، لیکن یہ صرف ترکیب تک رہے، ریاکاری، شو بازی، دکھلاوا اس میں نہ تو ہو۔ اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں ہیں کہ گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور نیکیوں کی طرف ہمارا دل مائل ہو۔ گناہ کے نفرت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کسی کی غیبت ہمیں نہیں کرنا۔ ایک اور چیز کہ ماں باپ پر، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور ماں باپ کی بات نہ ماننے والا اور ماں باپ پر ظلم زیادتی کرنے والا، اس شخص کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ تہجد میں اٹھ کر کے عبادت کرنے والا بن جائے۔ جو شخص ماں باپ کو ناراض کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے، تو جو شخص اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو پھر اس کی عبادتوں کا کیا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اور اسی طریقے سے وہ شخص جو بندوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا ہے، یعنی کسی کا مال دبا لیا، کسی کا حق دبا لیا، کسی کی کوئی چیز دبا لی، اور کسی نے امانت کے طور پر ہمارے پاس کوئی چیز رکھوا اور اس میں خیانت کر ڈالی، یعنی لوگوں کے حقوق کی رعایت نہ کرنے والا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا، لوگوں کو ستانے والا، ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، جو شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ وہ ہماری غلطیاں رکھی ہیں کہ جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ان غلطیوں سے اور ان گناہوں سے، ان لغزشوں سے ناراض ہو جاتا ہے اور پھر ناراض ہو کر کے اپنے بندوں کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ غلطیاں نہیں کرنا ہے، ان غلطیوں سے بچنا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔